السلام علیکم، ہم اردو کی کتاب گیندا کی ایک بڑی مزیدار سی نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ہوائی جہاز۔ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا، ہوا میں اڑتا ادھر سے ادھر جاتا ہوائی جہاز، اور بہت سے بچوں نے اس میں سفر بھی کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کچھ بچوں نے نہ بھی کیا ہو۔ تو اگر آپ کو پتا ہو تو ہمارے ایک شہر کراچی میں ایک جگہ ہے، پی آئی اے پلانیٹوریم، وہاں پہ آپ جائیے تو وہاں پہ ایک ہوائی جہاز کھڑا کیا ہوا ہے، تاکہ لوگ اگر ہوائی جہاز کو اندر سے دیکھنا چاہیں تو جو کبھی اس میں سفر نہیں کر سکے تو وہ اندر سے جا کے ہوائی جہاز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نظم کو پڑھتے ہیں، آپ بھی اچھے سے پڑھیے گا، اور جو جس ردم کے ساتھ میں پڑھوں آپ بھی اسی ردم سے پڑھ کے سنائیے گا۔ ایسے قبول نہیں ہوگا کہ ارے وہ اچانک کہیں سے اڑا پرندوں کے جیسا، بلکہ جس ردم سے میں پڑھوں ویسے پڑھنا ہے بھائی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات اور، نظم جب پڑھی جائے نا تو بھائی اٹک اٹک کے نہیں پڑھی جائے گی، تو تھوڑا سا آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے گا، تاکہ جب آپ سنا رہے ہوں تو اٹک اٹک کے نہیں سنائیں، کھلی سی فضا میں ہوائی جہاز، ایسے نہیں پڑھنا بھائی۔ پڑھنا ہے تو ذرا روانی سے پڑھنا ہے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر کہیں مشکل الفاظ ہوں گے تو بتاؤں گا۔ ارے وہ اچانک کہیں سے اڑا، پرندوں کے جیسا بہت ہی بڑا، کھلی سی فضا میں ہوائی جہاز، وہ دیکھو ہوا میں ہوائی جہاز، اڑانوں میں یہ اپنی آزاد ہے، بڑی ہی انوکھی سی ایجاد ہے، ابھی ہے زمیں پر ابھی آسماں، یہ اڑتا پھرے ہے کہاں سے کہاں، یہ منزل پہ پہنچائے دن ہو کے رات، سفر اس میں کرنا مزے کی ہے بات، سنو یہ بہت تیز رفتار ہے، کسے اس کی پھرتی سے انکار ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ اس ہے، یہاں بھی اس ہے۔ ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، جہاں اس ہے وہاں اس ہی بولے گا، اس نہیں کر دیجیے گا۔ تو اب زیادہ تر باتیں تو آسان ہی تھیں، پھر بھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ شاعر کہہ رہے ہیں، بلکہ شاعرہ فرما رہی ہیں کہ دیکھو، ارے کہاں اچانک سے، اچانک یعنی ایک دم سے کہیں سے جہاز اڑا، ایک دم سے اس لیے کہ جب وہ سر پہ قریب پہنچتا ہے پھر نظر آتا ہے، ورنہ دور سے تو نظر نہیں آتا ہمیں، اور پرندوں جیسا ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے۔ کھلی فضا یعنی کھلے آسمان میں ہوائی جہاز کو دیکھو کہ ہوا میں کیسے ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ اڑانوں میں آزاد ہے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی مرضی سے اڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جاتا ہے۔ اب اپنی مرضی کا مطلب پائلٹ کی مرضی سے اڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پرندے آزاد ہوتے ہیں تو جہاں دل چاہتا ہے اڑتے ہیں نا، ویسے ہی ہوائی جہاز آزاد ہوتے ہیں تو جہاں پائلٹ ان کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے۔ اور بڑی انوکھی ایجاد ہے، انوکھی یعنی مختلف، دوسروں سے بالکل مختلف۔ ابھی ہے زمین پر اور ابھی آسمائی، آسمان کو کبھی کبھی ہم آسماں بھی کہتے ہیں اپنی شاعری کے لیے، جب چیزوں کو وزن میں کرنا ہوتا ہے تو۔ ٹھیک ہے، یہاں قافیہ ملانا تھا کہاں سے آسماں کا، اس لیے کہاں کیا تو آسماں کر دیا، ورنہ آسمان کرتے تو کہان تو نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آسماں کا مطلب آسمان ہی ہوتا ہے۔ یہ اڑتا پھرے ہے کہاں سے کہاں، یہ بھی ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ دیکھو کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی امریکہ کبھی چین کبھی پاکستان، یہ منزل پر پہنچاتا ہے دن ہو یا رات ہو، اور اس میں سفر کرنا بڑے مزے کی بات ہے۔ تو بچوں اس میں سفر یہ بہت تیز رفتار ہوتا ہے، اور کون ہے جو یہ کہے کہ یہ اس میں پھرتی نہیں ہوتی، پھرتی کہتے ہیں تیزی، ایسا کون ہے جو کہتا ہے کہ اس میں پھرتی نہیں ہوتی، یعنی کسے اس کی پھرتی سے انکار ہے، انکار کا مطلب منع کرنا، کون منع کرتا ہے کہ اس میں پھرتی ہوتی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب اس نظم کے، یہ نظم ڈیش کے بارے میں ہے، تو یہ تو آپ خود لکھ سکتے ہیں یار، یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نظم میں سے ہم آواز الفاظ نکال کے لکھیے۔ اڑا کے ساتھ ہم آواز الفاظ کون سے رکھے تھے؟ اڑا کے ساتھ بڑا، جہاز کے ساتھ ہوائی جہاز کے ساتھ ہوائی جہاز بھی، فضا میں ہوا میں، فضا اور ہوا ہم آواز ہیں، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ آزاد ایجاد، آسماں کہاں، رات بات، رفتار انکار۔ تو دیکھیے میں نے سارے بتا دیے، اب آپ اس میں سے شاباش چن کے لکھ لیجئے۔ یوں آپ کا یہ چھوٹا سا لیسن مکمل ہوا، اور ہوائی جہاز کی تصویر تو آپ کو ٹیچر اپنے کاپی میں بنوا لیں گی، آپ اس کے آگے شعر بھی لکھ لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔